ٹرمپ اس وقت جو ہے وہ لوزر ٹرمپ چائنا کے اندر موجود ہے، اور چائنا جو کہ ایران کا اسٹریٹجک الائی ہے، جس کے بارے میں خود ٹرمپ نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ بھی کیا جنگ کے دوران کہ چائنا سے گزارش ہے کہ، بلکہ گزارش کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا، اس نے کہا میں چائنا سے کہتا ہوں کہ وہ محتاط رہے، وہ جو ایران کو بھیج رہا ہے اپنے آپ کہہ لیں جنگی ایکوپمنٹس۔ تو اتنے کلوز ٹائز ہیں ایران کے چائنا کے ساتھ، اور ایک ایران کے اتحادی ملک میں، اور دنیا کی جو دنیا کے آپ کہنے تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلا سپر پاور ہے، سپر پاور اگلے سپر پاور، اور دنیا کی جو طاقتیں ہیں اس میں سے ایران کا بھی نمبر، اور یہ تمام خطے کی جو صورتحال ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس وقت ٹرمپ کا جو دورہ چین ہے اس سے انتہائی اہم دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے تجزیہ نگار اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں، اور اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، کیا آؤٹ پٹ نکلتا ہے، اس حوالے سے اچھی خاصی گفتگو موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپریل کے آخر میں دورہ کرنا تھا چائنا کا، لیکن اس نے اس وزٹ کو ڈیلے کیا، اور ڈیلے کرنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ تھی کہ ایران میں کوئی ایسی کامیابی حاصل کر لے ٹرمپ اور امریکہ، اور کوئی وننگ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہو جس کے ذریعے سے وہ چائنا کے اوپر پریشر ڈال سکے، اور وننگ پوزیشن میں چائنا جائے اور وہاں پر بات چیت کر لے۔ خاص طور پر چائنا کی طرف سے یہ امکان بہرحال پیش کیا جا رہا ہے کہ تائیوان کے حوالے سے، اور تائیوان کے اندر امریکہ کی جو مداخلت ہے اور اسلحہ جو پہنچایا جا رہا ہے، ان حوالوں سے چائنا کی طرف سے ٹرمپ سے اور امریکہ سے مطالبات کیے جا سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ کے پاس بھی کوئی ایسا جو ہے وہ کارڈ ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر ایران کے حوالے سے، تو لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اس نے ڈیلے کیا اپنے دورے کو، کوشش کی کوئی ایسا کارڈ اس کو مل جائے، لیکن اس کو ایسا کوئی کارڈ نہیں ملا۔ اب لین دین کرنے میں اس کو آسانی نہیں ہوگی، واضح سی بات ہے۔ جب وہ چائنیز پریزیڈنٹ کے سامنے بیٹھے گا تو اس کے پاس کوئی بڑا کارڈ نہیں ہے۔ ایسے میں بہرحال خبریں یہ آ رہی ہیں، CNN کی رپورٹ ہے کہ امریکہ چین کے ذریعے سے ایران پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور گویا در حقیقت وہ جسے آپ نام نہاد سپر پاور کہتے تھے، وہ چائنا کے آگے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چائنا سے ریکویسٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کوئی کوشش کر لیں کہ ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے، چونکہ بائی فورس ابھی تک نہیں کھلوا سکے، تو اب چائنا جو انتہائی اہم الائی ہے ایران کا، تو چائنا کے تھرو کسی، اس حوالے سے خود امریکہ کے جو وزیر جنگ ہے ایکسڈ، اس کا بھی بیان موجود ہے کہ اس نے کہا کہ چین کا دنیا میں ایک بڑا عالمی مقام ہے، اور البتہ اس نے ایران کا نام نہیں لیا، کہا جو مخصوص ممالک ہیں ان کے اوپر چائنا پریشر ڈال سکتا ہے، تو واضح سی بات ہے اس کا اشارہ جو ہے وہ ایران کی طرف تھا۔ اور امریکہ اس وقت جو ایران جنگ کے اندر پھنسا ہوا ہے، پوری طرح پھنسا ہوا ہے، اس سے نکالنے کے حوالے سے وہ چائنا سے جو ہے وہ مدد طلب کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جو اس پوری سچویشن کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے منظر میں اس پوری سچویشن کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ وہ دنیا میں ایک قطبی نظام تھا جہاں پر صرف امریکہ تھا، اور امریکہ کی توتی جو ہے بولتا تھا ہر طرف، تو وہ سسٹم ابھی ختم ہو رہا ہے۔ دنیا چند قطبی نظام کی طرف جا رہی ہے، جس میں واضح سی بات ہے ابھی تک امریکہ کا جو رعب ہے، دبدبا ہے جو ظاہری، وہ ابھی تک اس طرح سے ختم نہیں ہو سکا، اگرچہ زوال کی طرف بہت بری طرح زوال کی طرف محسوس ہو رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل محسوس ہو رہا ہے۔ خاص طور پر ایران جنگ کے بعد دنیا کے بہت سارے ممالک کو حوصلہ ملا ہے، ان کو یہ امید حاصل ہوئی ہے کہ ہاں امریکہ کے ساتھ بھی لڑا جا سکتا ہے۔